حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیضان اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب پر جاری اور ساری ہے۔ اللہ کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم اور حضور غوث اعظم کا کرم، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا میں کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی آپ نے مولانا عاصم رضا اشرفی صاحب مدد اللہ العالی سے بھی سنا اور مولانا محمد راحل اشرفی صاحب سے بھی سنا اور محمد یوسف حاطف جو علی گڑھ سے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ نے منقبت سنی، اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں علماء کرام ماشاءاللہ آپ ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ ہماری زبان اس قابل کہاں کہ ہم حضور غوث اعظم کا فضیلت اور مقام بیان کر سکیں۔ وہ تو آل رسول ہے، وہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے صدقے میں ان کو ملا، صدقے میں کیا، وہ تو ان کی آل ہے، وہ تو ان کی اولاد ہے، صدقے میں تو ہمیں ملتا ہے، وہ تو ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا ذکر تو نماز میں بھی ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ نماز جیسی عبادت میں حضور غوث اعظم کا بھی ذکر ہے۔ اگر نماز میں آپ کسی پیر صاحب کا یا کسی عالم کا، کسی قاری صاحب کا نام لے دیں، نماز آپ کی خراب ہو جائے گی، لیکن آل رسول کا نام لیتے ہیں تو نماز قبولیت کے قابل ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ تو ان کا فیضان برابر ہے، جاری ہے، ہم پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے، سب پر ہے۔ جو اس قابل ہیں ان پر ہے، جو اس قابل نہیں ہے ان پہ نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور غریب نواز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا غوث معظم، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیراں ذی جلالت ارض و سما۔ حضور خواجہ غریب نواز حضرت غوث اعظم کی فضیلت اور مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں، آپ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہو نا، بہت بڑا قاری ہو، یہاں جلسے میں کوئی بہت بڑا قاری آ جائے، بہت اچھا قرآن شریف پڑھتا ہو، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ میرے استاد ہیں، قاری صاحب کے کوئی صاحب ہوں، وہ کہے قاری صاحب کے یہ میرے استاد ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ حضور غریب نواز فرما رہے ہیں یا غوث معظم۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا، غوث اعظم نہ کہو، اعظم کیوں نہ کہو کہ یہ اعظم مانے سب سے بڑا، سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ جیسے امام اعظم نہ کہو، کیوں کہ اعظم تو اللہ ہے، سب سے بڑا۔ کچھ لوگ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ حضور غریب نواز نے غوث اعظم نہیں فرمایا، یا غوث معظم۔
نور ہدا، ہدایت کا نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا نور۔ ساری دنیا میں جو ہدایت کا نور ہے اللہ کے ولیوں سے ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہے، مختار نبی، نبی نے ان کو چنا ہے، نبی نے ان کو غوث اعظم بنا کر ہم کو عطا فرمایا ہے۔ مختار مانے چنا ہوا، جیسے الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن میں آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ گویا آپ کا مختار ہے۔ مختار نبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مختار ہیں، مختار خدا۔ اللہ نے بھی ان کو غوث اعظم بنایا ہے، وہ اللہ کی بھی نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نعمت ہے۔ سلطان دو عالم، دونوں عالم کے وہ بادشاہ ہیں، قطب علا، وہ تو بلندیوں سے بھی بلند ہے۔ حیران جلالت ارض و سما، زمین اور آسمان غوث اعظم کے مرتبے پر حیران ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز فرما رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبلہ اہل صفا، اہل اللہ کے قبلہ۔ اہل صفا کا مطلب اہل اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، کہ آپ تو اللہ کے ولیوں کے قبلہ ہیں۔ جیسے ہمارا قبلہ ہوتا ہے نا، ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں نا، کعبۃ اللہ شریف کی طرف، تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرما رہے ہیں کہ آپ تمام اللہ کے ولیوں کے قبلہ ہیں۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، ثقلین کے مطلب جنات اور انسان اور ساری مخلوق، کہ وہ خالی ہمارے غوث نہیں ہیں، وہ تو جنات کے بھی غوث ہیں، وہ تو ثقلین کے غوث ہیں۔ دستگیر ہمہ جا غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا، ہمہ جا کا مطلب ہر جگہ، جا مانے جگہ، جیسے جا نماز ہوتی ہے نا، جا نماز بھی اسی لیے کہتے ہیں اس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ دستگیر ہمہ جا، ہمہ مانے سب، دستگیر ہمہ جا، ہر جگہ پر ان کی مدد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ۔ ہم اور آپ تو کیا کہیں گے، جو اللہ کے ولیوں کے میں اندر بڑا مقام ہے، وہ فرما رہے کہ غوث اعظم کون ہے؟ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود، روشنی اہل نظر۔ کہہ رہے ہیں اے غوث پاک، آپ کے پیروں کی جو دھول ہے نا، وہ اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ خاک پائے تو بود، روشنی اہل نظر۔ اہل نظر کا مطلب اللہ کے ولی۔ ویسے نظر کا مطلب تو آنکھ ہوتی ہے نا، بینائی، نظر، لیکن اہل نظر وہ کہلاتے ہیں جن کو جائز اور ناجائز، حق اور ناحق، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز ہو، سلیقہ ہو، وہ اہل نظر کہلاتے ہیں۔ کہیں بجلی کا تار رکھا ہوا ہے، کھلا ہوا بجلی کا تار ہو، آپ جا کے اس کو پکڑ لیں گے؟ نہیں پکڑیں گے، چونکہ آپ بھی اہل نظر ہیں۔ کہیں پر کیچڑ ہو، گوبر ہو، آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں گے؟ نہیں لیں گے، چونکہ آپ بھی اہل نظر ہیں۔ آپ اپنے فائدے کو، برے کو سمجھتے ہیں، آپ بھی اہل نظر ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے کوئی قورمہ بریانی لا کے رکھ دے، آپ اس کو کھا لیں گے، مطلب وہاں اہل نظر نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے،
آپ کے آگے قورمہ بریانی لال روٹی لا کے رکھی، آپ نے کھا لی۔ کسی نے آپ کو 20,000 10,000 روپے لا کے دیے، آپ نے لے لیے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، مجھے لینا ہے نہیں لینا۔ تو ہم اہل نظر ہیں لیکن اہل نظر نہیں ہیں۔ تو اہل نظر وہ کہلاتے ہیں جو ولایت کے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ان سے لغزش ہوتی ہی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا داری نہیں ہوتی، پاک اور صاف زندگی۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کیا فرماتے ہیں؟ اے غوث پاک، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، جو اللہ کے ولی ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، جو ولیوں کے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک آپ کے پیروں کی دھول تو ان کی آنکھوں کا سرما ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، روشنی اہل نظر۔ وہ فرماتے ہیں دیدارا بخش دیا حضرت غوث الثقلین۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کو بھی روشنی بخش دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قطب صاحب فرما رہے ہیں کہ اے غوث پاک میری آنکھوں کو بھی روشنی بخش دیجئے، حضرت غوث الثقلین۔ تو ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میری تو خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ بغداد شریف حاضر ہوا 2 دفعہ، وہاں کی چادر شریف ملی، وہاں کا سجاد صاحب نے اجازت دی سلسلہ قادریہ کی، کربلا شریف جانا ہوا، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے روضہ انور پر جانا ہوا۔ تو ان کا فیض ہر جگہ ہے۔ حضرت خواجہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے، زمین پر آسمان کا سایہ ہے، جہاں بھی زمین ہے وہاں آسمان ہے نا۔ کوئی علاقہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ زمین ہو اور آسمان نہ ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا، بھائی زمین ہو یا سمندر ہو لیکن آسمان تو ہے ہی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے ایسے ہی میں اپنے مریدوں پر سایہ رکھتا ہوں۔ تو غوث پاک کی مدد اور دستگیری ہر جگہ ہے، لیکن اسی کو ملے گی جو یقین رکھتا ہو، جو عقیدت رکھتا ہو، جو اس قابل ہو۔ دیکھیے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، ہر ایک کو تو انعام نہیں ملتا، انعام تو اسی کو ملتا ہے جو انعام لینے کے قابل ہو۔ تو ہمیں اس قابل بنیں گے ایسی محفلوں سے۔ ان علماء کرام کے آپ بیان سنیں گے، محفلوں میں آئیں گے، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اس قابل ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اگر میرا مرید پورب میں ہے اور میں پچھم میں ہوں تو میں اپنے مرید کی پچھم سے مدد کرتا ہوں۔ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم فضیلت بیان کر سکیں، تو انشاءاللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا سایہ ہے ہمارے اوپر، سلسلہ قادریہ، سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ چشتیہ، تمام بزرگان دین کا ہم پر سایہ ہے، یہ ہمارا خوش نصیبی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کے ولیوں کا فیض ختم نہیں ہو سکتا، ان کو ضرورت نہیں ہے کچھ۔ جب آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے نا تو آپ کا موبائل جو ہے وہ نہیں چلتا،
جب تک کہ موبائل کے اندر اس کا نیٹ ورک نہ آئے. موبائل نہیں چلے گا جب تک سم نہ پڑا ہو. موبائل نہیں چلے گا جب تک بیٹری نہ ہو. موبائل نہیں چلے گا جب تک آپ کا نمبر صحیح نہ لگا ہو. موبائل آپ کا نہیں چلے گا اگر آپ کہیں تہہ خانے میں گھسے ہوئے ہوں. موبائل آپ کے پاس ہے، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کے موبائل آتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں چلتے، اس کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے موبائل کو چلنے کے لیے ضرورت ہے، ایسے ہمارے اندر جو ہمارا موبائل کا نیٹ ورک ہے نا، وہ دل ہے ہمارا. یہ دل ہے. حضور نے بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ دل کے ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ تمہارا صحیح ہے تمہارا پورا جسم صحیح ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا تمہارا سارا جسم خراب ہو. یہ دل ہے. آپ کے زندہ رہنے کے لیے بھی دل ضروری ہے تندرست، اور آپ کی روحانی زندگی کے لیے بھی دل کا تندرست ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کو روحانیت بھی ملے گی. تو یہ جو دل ہے نا ہمارا، یہ معرفت الہی کا مخزن ہے. اور جب ہم ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے دل کو طاقت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے. لیکن میں آپ سے بس ایک بات اور کہوں، پھر بات ختم کروں گا، کہ دیکھیے جب آپ بزرگوں کا نام سنتے ہیں نا اور ان کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کیا چاہتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ آپ پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ راتوں کو عبادتیں کرو. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ جائز اور ناجائز کو سمجھو اور شریعت کے اور سنت کے مطابق زندگی گزارو. اور انہوں نے ویسے خود بھی گزاری. 40 سال تک کم و بیش، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، سوئے نہیں، نفل پڑھے. اور نفل میں ہماری طرح قل ہو اللہ شریف نہیں پڑھی، پورا قرآن کریم پڑھا. تو آپ اگر غوث اعظم کا فیض چاہتے ہیں، کبھی ان بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا، ان علماء کرام سے، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، وہ کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا عبادت تھی، کیا ان کی ریاضت تھی، ان کی زندگی کیسی تھی. اگر آپ ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو ان کا فیض ملے گا، اور اگر نہیں گزاریں گے تو نہیں ملے گا. بھائی لائق اور نالائق ہوتا ہے نا، کوئی بچے لائق ہوتے ہیں، کوئی بچے نالائق ہوتے ہیں. تو نالائق بچوں کو وہ نہیں ملتا جو لائق بچوں کو ملتا ہے. آپ نیاز بھی کریے، 11ویں شریف بھی کریے، ہر سال کریے، ہر مہینے کریے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کریے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے کچھ عطا فرمائیے، ملے گا آپ کو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک بنائیں، جائز اور ناجائز، حق اور ناحق. آج کل تو انسان کی زندگی ایسی ہے نا، بازاروں میں چکن ملتا ہے، بازاروں میں گوشت ملتا ہے، پیک ملتا ہے. پیک میں جا کے آپ 1 کلو 2 کلو کی تھیلی لے آؤ،
بازاروں میں ملتا ہے آپ کو سب جگہ، مجھے تو اتنا تجربہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ ہر جگہ ملتا ہے آپ کو، بکرے کا بھی ملے گا، سارے ملیں گے، آپ جا کے لے آؤ۔ بہت سارے لوگ لاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوتوں میں آپ جاتے ہیں، کہیں ولیمہ ہے، کہیں عقیقہ ہے، کہیں شادی ہے، کہیں 2 طرح کے کھانے ہیں، کہیں 5 طرح کے کھانے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا یہ نہیں سوچتے کہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے، اس کی آمدنی کیسی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ لوگ بازار سے جا کے جو فریزر میں رکھا ہوا 1 کلو 2 کلو ہوتا ہے وہ لے تو آتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث اعظم کا فیضان ہے، برابر ہے، ہمارے اوپر بھی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر مسلمان بھائی پر ہے، ہر مسلمان بہن پر ہے۔ اگر ان کا فیضان نہ ہوتا تو آج آپ کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ماشاءاللہ یہ کرتا پجامہ داڑھی ٹوپی کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن بزرگوں کا فیضان ہے، عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، کوئی دیکھنا چاہے یا نہ دیکھنا چاہے، فیضان تو ہے۔ جب تک ان کا فیضان ہے کوئی بالبیکا کرنے والا نہیں ہے، یہی تو ان کا فیضان ہے۔ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا آپ کو، پھر دیکھ رہا ہے، آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں، آؤ بھیا آؤ، آؤ بھیا آؤ۔ کون بھیجتا ہے؟ اللہ کے ولی تو بھیجتے ہیں انہیں۔ پہلے کہہ دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، لیکن پھر آنے لگتے ہیں آپ کی طرف۔ آپ سنتے ہی ہوں گے، اخبار میں پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے، یہ حضور خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے، انہوں نے یہ پودا لگایا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں یہ پودا لگایا ہے مذہب اسلام کا، مسلمانوں کا پودا انہوں نے لگایا ہے، جب تک وہ چاہیں گے ہرا بھرا رہے گا۔ تھوڑی بہت آزمائش تو آتی ہے، بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ مدرسہ آپ کا ہی ہے، ہم تو بہت دور ہیں فتح پوری مسجد، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تو اس وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی جگہ ہے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد جلسے میں آپ کو بلانا نہیں ہے، یہ تو علماء کرام کا کرم ہے کہ آ گئے، تشریف لائے، آپ تشریف لے آئے، آپ کا بھی محبت ہے، آپ کا بھی کرم ہے۔ ہمارا مقصد ہے ان بچوں کی تربیت، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو نعت شریف پڑھنی آ جائے، قرآن شریف پڑھنا آ جائے، روحانی محفلوں میں بیٹھنا آ جائے، اللہ کے ولیوں کا نام لینا آ جائے، حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی ان کو عادت پڑ جائے، اور ان کا فیض ان کو بھی ملے اور ان بچوں کے والدین کو بھی ملے، اور ملتا ہے، مل رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت، آج کل اسکولوں میں تربیت نہیں ہوتی، کالجوں میں تربیت نہیں ہوتی، وہاں تو بے ادبی بدتمیزی سکھائی جاتی۔ علم تو ہے، ABCD کا کھا گا اور کچھ آپ کو سکھا دیں گے، تمیز نہیں ہے وہاں پر۔ تمیز آپ کو ملے گی ایسے ہی مدرسوں میں جو اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے اداروں میں آپ کو کوئی تمیز نہیں ملے گی، علم تو ہوگا تھوڑا بہت لیکن نہیں ملے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کی تربیت، اور ہم کس قابل ہیں، آپ سب کی محبت ہے، حضور غوث اعظم کی محبت ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور غریب نواز کی مجھے 2 دفعہ 3 دفعہ زیارت ہوئی، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی مجھے زیارت ہوئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی ہوئی،
اور ان کے دربار میں 2 دفعہ حاضری بھی ہوئی۔ یہ سب انہی کا فیضان ہے اور آپ سب لوگوں کی محبت ہے۔ تو بچے چونکہ بہت دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے سبھی بزرگوں سے 10-10 منٹ کچھ سنا جائے، لیکن یہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی میں مولانا سے کہوں گا بڑا جلسہ کریں، انشاءاللہ میں بھی ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ نا میرے پریوار ہیں، آپ لوگ میری فیملی ہیں، میں آپ لوگوں کے پاس غیر نہیں ہوں۔ آپ اور ہم اس مدرسے کی وجہ سے ایک فیملی ہے۔ سب سے زیادہ آپ سب مجھ سے قریب ہیں، یہ ہے ذرا سا فاصلہ ہے تھوڑا سا بس، لیکن آپ مجھ سے قریب ہیں۔ اور کبھی بڑا جلسہ کریے، انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے ان بزرگوں کا، اور میں تو خیر سن ہی لوں گا، لیکن آپ لوگ ان علماء کرام کی قدر کی، ہمت بندھائیے، حوصلہ بندھائیے، اور ان بچوں کی تربیت میں آپ وقت لگائیے۔ یہی غوث اعظم کا فرمان ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہی تعلیم ہے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی یہی تعلیم ہے۔ ہمارے دادا حضرت حضور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ نعیم ٹین والے ابھی زندہ ہیں ہمارے علاقے میں، گلی قاسم جان میں نعیم ٹین والے ابھی زندہ ہیں، کافی عمر ہو گئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار تھے، ماموں یا خالو کوئی، حضرت مفتی اعظم محمد مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضور میں ابدال کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابدال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ غوث قطب ابدال ہوتے ہیں نا، غیبی مخلوق ہے، ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے، ہوتے ہمارے اندر ہیں کہ حضور میں ابدال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی اعظم نے فرمایا کیا کرو گے؟ رہنے دو۔ نہیں حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ کھاری والی کے بازار میں ایک ورانڈے کے نیچے چارپائی گنے بیچ رہے ہیں، ایک ورانڈے کے نیچے گنے بیچ رہے ہیں، وہ ابدال ہیں، ان سے مل لو جا کے۔ یہ چلے گئے، ابدال وہاں مل گئے، ان سے ایک گنا خریدا، گنا خریدا، تھوڑا سا کھا کے دیکھا، کہنے لگے یہ گنا تو اچھا نہیں ہے، تھوتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا واپس دے دو، دے کے آ گئے۔ تھوڑے دن بعد پھر مفتی اعظم کے پاس آیا، حضور میں ابدال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اب نہ دیکھو، وہ اب جلال میں ہے، اب وہ جلال میں ہے، اب تم نہیں دیکھو کہ حضور میں ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے مشک سے پانی پلا رہے ہیں۔ یہ گئے وہاں پر، ایک کٹورا پانی لیا، لے کر انہوں نے ذرا سا پیا اور کچھ کہنے لگے ٹھنڈا ہے گرم ہے۔ انہوں نے کٹورا واپس ہاتھ میں لیا اور زور سے مارا کھینچ کے، کہنے لگے یہ گنت ہوتا نہیں ہے، یہ گنت ہوتا نہیں ہے۔ نعیم ٹین والے سناتے ہیں اس بات کو، تو اللہ کے ولیوں کی نظر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ میرے 15 سال گزرے، جنہوں نے مجھے، میں انہی کا مرید بھی ہوں، انہی سے پڑھا بھی ہے میں نے، تو انہیں معلوم ہے کہاں غوث ہے، کہاں قطب ہے، کہاں ابدال ہے، کہاں اللہ کی روحانی مخلوق ہے، ان کو پتہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے ولی ایسے بنے رہتے ہیں، آپ دیکھ کے پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ جو بہت دکھاوا رکھتے ہیں نا، ہوتے وہ بھی ہوں گے اللہ کے ولی، میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا خاموش رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا آپ کو یہ کون ہے، کس مقام پہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بزرگ بچوں میں بھی رہتے تھے، عوام میں بھی رہتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کس مقام پہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے۔ یہاں جو یہ محفل منعقد ہوئی، ان بچوں کی تربیت مقصود ہے، اور یہ بچے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ولیوں کے سائے میں رہیں گے اور فیض جاری رہے گا۔ ہمیں اور آپ کو اپنا دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے نیٹ ورک ہوتا ہے نا، موبائل کا نیٹ ورک، موبائل کا سم، موبائل کا نمبر، موبائل کا
سم کارڈ، بیٹری، جیسے وہ ٹھیک کرنی ضروری ہے نا، ایسے ہی ہمیں اپنی روحانی دنیا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو موبائل سے نمبر ملے گا، اگر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے موبائل سے نمبر نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے عبادت، روحانیت، ریاضت، نیک زندگی نہیں گزاری تو ہو سکتا ہے آپ کو فیض ملے نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اگر آپ نیک بن جائیں گے، کوشش کریں گے تو ضرور ملے گا، اور جب بزرگوں کا فیض ملے گا تو پھر کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو فتح پوری مسجد میں ہر مہینے کو 11ویں شریف ہوتی ہے، ہر مہینے کو، اور یہاں بھی ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل مولانا کرتے ہیں، مختصر سی۔ اور یہ ہمارا اچھا ہے کہ یہاں پر بڑی محفل ہوئی، یہ دیکھ کر، سارا سجاوٹ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ سجاوٹ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن جناب جو نورانیت یہاں پر ٹپک رہی ہے نا، وہ ان چیزوں سے نظر آ رہی ہے، ان چیزوں سے وہ نورانیت نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن دکھاوے سے، کہ تاکہ جن کی آنکھیں بند ہیں نا وہ بھی دیکھ لیں اور ظاہر ہو جائے کہ یہ غوث اعظم والے ہیں، یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ امام حسین والے ہیں، یزیدی نہیں ہیں یہ۔ تو پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ میں ایک دفعہ آپ حضرات کا پھر شکر گزار ہوں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ لوگ میرے اپنے دل و جان ہیں، یہ سب بزرگان دین۔ انشاءاللہ جب بھی آپ یاد کریں گے میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ ہمارا آپ کا روحانی رشتہ ہے، ہمارا آپ کا یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے قائم فرمایا ہے، انشاءاللہ ہمیشہ یہ برقرار رہے گا۔ اور حضور غوث اعظم کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، اور حضور حضرت خواجہ مخدوم سمنانی اور بزرگان دین کے رضی اللہ عنہم کے طفیل، انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ آپ حضرات اس پر رہیں گے قائم، انشاءاللہ فیضان جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔